شاہ جی بات کا آغاز آپ سے کریں گے اور موضوع آپ کے علم میں ہے، کس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں جو قومی خزانہ ہے، جو بیت المال ہے، جو ریاست مدینہ، اور آج کے حالات میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلا شبہ کوئی ریاست قائم کرنے کے لیے اور اس کا نظام چلانے کے لیے آج کے دور میں بھی یہ بات بالکل واضح حقیقت ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ایک بیت المال، ایک مالی نظام بنایا جاتا ہے، ایک سسٹم قائم کیا جاتا ہے، جس کو آج کی زبان میں البینک المرکزی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز حیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا طرز حیات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ نے بحیثیت حکمران جب ریاست مدینہ قائم کی تو آپ نے شروع میں ہی اس کے لیے ایک بیت المال کا سسٹم بھی قائم کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیت المال کا نمائندہ بنا کر سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ یمن میں بھیجا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بحرین کی جانب بیت المال کا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں خاص طور پر ارشاد فرمایا تھا، ان لکل امۃ امیناً وان امیناً لہذہ الامہ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا اگر کوئی امین ہے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں، چونکہ ریاست مدینہ کی حدود اس وقت بہت زیادہ نہ تھی، لیکن جس قدر بھی تھی آپ نے اس کا ایک پورا سسٹم بنایا، ایک پورا نظام بنایا، اور امانت کا حال یہ تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی بابا اب تو آپ کے پاس کنیزیں بھی آ چکی ہیں، غنیمت کے مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، خادموں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، میں آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہوں، چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ چکی ہیں، پانی کا مشیزہ دور سے اٹھا کر لاتی ہوں، میرے کندھے داغ ہو چکے ہیں، گھر میں صفائی کے لیے جھاڑو پھیرتی ہوں، میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹ جاتے، مجھے بھی ایک کنیز عطا کر دیں، مجھے بھی ایک خادم عطا کر دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اتق اللہ یا فاطمہ، اتق اللہ یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تقوی کے دامن کیوں چھوڑ رہی ہو؟ میں تمہیں خادم تو نہیں دوں گا، یہ مدینہ کے مسکینوں کا حق ہے، بے سہاروں کا حق ہے، تم میری بیٹی ہے، حکمران کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہے۔ واپس جانے لگی سیدہ فاطمہ تو آپ نے واپس بلا کے فرمایا بیٹا جب تھک جایا کرو بستر پہ لیٹا کرو، رات کو 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ خیر لک من الخادمی، قیامت کے دن جس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے اللہ نے مشہور کر دیا، اور آج ہر مسلمان بڑے شوق اور ذوق سے ان تسبیحات فاطمہ کو پڑھتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا تیرے بابا نے تجھے کیا دولت دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر تھی، مدینہ کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور مسجد نبوی کے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بیت المال کے جو ایرادات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو چیز آتی ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقات ہوتے ہیں، غنیمت ہوتی ہے، فے ہوتا ہے، انفال ہوتے ہیں، خراج ہوتا ہے، اور عطیات، ہدایات، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو وہ زکوٰۃ یا وہ صدقات کے کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا، مدینے کے بچے کھیلتے کھیلتے آتے، کوئی ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا، کوئی دو اٹھا لیتا، آپ اندر بیٹھے رحمت اللہ عالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ انہی بچوں میں آپ کے نواسے حضرت امام حسن تشریف لے آئے، بچپن کی عمر تھی، دوسرے بچوں کو دیکھا دیکھی آپ نے بھی 2 کھجوریں اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے ان کو دیکھا تو دوڑ لگا دی، بھاگ کر تشریف لائے، جلدی سے انگلی مبارک ان کے منہ مبارک میں ڈال کر ارشاد فرمایا کخ کخ انہا صدقہ وَإِنَّا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِنَّا لَا تُحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، بیٹا حسن جلدی کر نکال ان کھجوروں کو، تو یہ نہیں کھا سکتا، یہ اللہ نے میرے لیے اور میری آل کے لیے حرام کر دی ہیں، امت کے لیے حلال ہے ہمارے۔ تو یہ اسوہ حسن ہے، یہ نمونہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو صدیق کا دور آیا، آپ کے دور میں تھوڑی سی وسعت ہوئی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اور مضبوط کیا۔ جناب عمر فاروق کا دور آیا، فتوحات کے اللہ دروازے کھول دیے تو آپ نے ایک بڑا مستقل بیت المال قائم کیا، جس کے لیے آپ نے نمائندگان طے کیے، وظائف مقرر کیے، ایک پورا سسٹم قائم کر دیا، اور ہر سال ایک بار پورے بیت المال میں جھاڑو پھیر دیتے تھے۔ حضرت علی المرضی کا دور آیا تو ان کا دور بڑا عجیب تھا، ہر جمعے کو
سارا بیت المال ہی صاف کر دیتے تھے, غریبوں مسکینوں پہ لٹا دیتے تھے. تو آج حکمرانوں کو ضرورت ہے وہاں سے طرز زندگی سیکھیں, بیت المال کا سسٹم وہاں سے سیکھیں.